السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سردیوں کا موسم یعنی نیکیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سردیوں کے موسم میں 3 بڑے اہم موقع ہوتے ہیں، 3 بڑے اہم چانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سردیوں کے موسم میں ہمیں ملتے ہیں، جن میں ہم خوب عبادت کر سکتے ہیں اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ وہ 3 موقع میں آپ لوگوں کو آج بتانے جا رہی ہوں۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ 3 عبادتیں ہیں، سردیوں کی بڑی خاص عبادتیں ہیں۔ نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، جنت الفردوس میں بڑا اونچا مقام حاصل کرنے کی، حضور کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر حاصل کرنے کی، یہ 3 بڑی اہم عبادت ہیں۔ پہلی عبادت جو صحابہ اکرام کو بہت پسند تھی، جیسے ہی سردیاں آتی تھی صحابہ اکرام خوش ہو جاتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے۔ راتوں میں اللہ کے سامنے قائم کرنا یعنی راتوں میں نماز پڑھنا، خوب نماز پڑھنا۔ صحابہ اکرام کے وقت جب سردی آتی تھی تو خوش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب تو اللہ کے سامنے قائم کرنے کا موقع خوب اچھا خاص ملے گا، کیونکہ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کی تو نماز اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی قضا ہی ادا کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آج کل نماز کے اندر سستی پائی جاتی ہے۔ نماز کے اندر سستی مسلمانوں کے اندر اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب تو نفل نماز کا نمبر بہت بعد میں آئے گا، ہم اپنی قضا نماز کو ہی پورا کر لیں پہلے۔ لیکن صحابہ اکرام نماز کے پابند تھے، ان کی نماز قضا نہیں ہوا کرتی تھی، تو قضا نماز کو ادا کرنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ان کی زندگی میں تو وہ لوگ نفل نماز خوب لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے۔ ان کی ایک رکعت میں سورہ بقرہ چل رہی ہے، ایک رکعت میں سورہ ال عمران چل رہی ہے۔ لمبی لمبی صورتیں تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو صحابہ اکرام خوش ہو جاتے تھے کہ راتیں لمبی ہو گئی ہیں، اب اللہ کے سامنے خوب قیام کرنا ہے، خوب رونا ہے، خوب قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تو رات کی عبادت سردیوں کے موسم میں اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو ایسے بندے سے محبت ہو جاتی ہے جو بندہ رات کے وقت میں نرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے، جبکہ اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ وضو کرے۔ سردی کے موسم میں کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نرم بستر کو چھوڑ کر اٹھے، وضو کرے، پھر مصلی بچھا کر نماز پڑھے؟ دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ تو اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو آپ راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھیں، نماز نفل نہ صحیح، جو قضا ہماری نماز ہے وہی پڑھ لے۔ بعض لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو نماز چھوٹی ہوئی ہے ان کا پورا کرتے ہیں۔ تو سردیوں کی جو رات ہے وہ بیسٹ ہے۔ آپ اگر قرآن مجید خوب پڑھنا چاہتے ہیں، سردیوں کی رات بیسٹ ہے۔ آپ رات میں اللہ کے سامنے رونا چاہتے ہیں، سردیوں کی عبادت سردیوں کی راتیں بیسٹ ہے اس کے لیے۔ اور صحابہ اکرام سردیوں کی راتوں کو خوب نیکیاں وصول کرتے تھے۔ ہم اور آپ سردیاں آتے ہی دن میں بھی سو رہے ہیں اور رات کو بھی سو رہے ہیں، زیادہ تر ٹائم تو ہمارا سردیوں میں جاتا ہے وہ سونے میں جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کا اللہ کے سامنے رونے میں جاتا تھا، اللہ کے سامنے قائم کرنے میں جاتا تھا، نماز پڑھنے میں جاتا تھا، سجدے کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھنا اس میں بڑا آسان ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام سردیوں کے موسم میں خوب روزے رکھا کرتے تھے۔ اب وہی بات ہے کہ ہمارے تو نفلی روزے کا نمبر تو اب آئے گا جب ہم قضا روزے کو ہی پورا کر لیں۔ ہمارے تو رمضان کے روزے اتنے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، زندگی میں اتنے روزے قضا ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہی پورے نہیں ہو پاتے۔ تو قضا روزے رکھنے کے لیے اور نفلی روزے رکھنے کے لیے بیسٹ ہے سردیوں کا دن۔ گرمیوں میں ایسے سمجھ لو کہ ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا، اور سردیوں میں پورا روزہ ہو جاتا ہے، دن اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ سردیوں کا دن روزے کے لیے بیسٹ ہے۔ تو یہ 2 عبادت ہو گئی۔ تیسری عبادت ہے سردیوں میں وضو کرنا۔ وضو کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ سردی میں وضو کرتا ہے نا تو اس کو اللہ یہ وضو کرنا بڑا پسند ہے، اس لیے سردیوں میں باوضو رہنے کی کوشش کرو۔ اور چوتھی ایک بڑی اہم بات عبادت جو ہے میں آپ لوگوں کو خاص طور پر بتا دینا چاہتی ہوں، وہ ہے سردیوں میں غریب لوگوں کی مدد کرنا۔ آپ کو پتہ ہے لاکھوں لوگوں کا جو انتقال ہوتا ہے وہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ سردیاں آ جاتی ہیں، ان کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ گرمی میں تو آدمی گرمی کو برداشت کر لیتا ہے، کپڑے ہلکے پہن کر اس کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن سردی میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ سردی میں تو سردی سے بچنا چاہیے ہی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہر سال سردی کے موسم
موسم میں لاکھوں لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس سردی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو جتنے ٹائم تک وہ اپنے کسی مومن بندے کی مدد کرتا ہے تو اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی لباس پہناتے ہیں، مان لیجئے کسی کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، آپ نے اس کو کپڑے پہنا دیے، کسی کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے، آپ نے اس کو کمبل کا انتظام کروا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں آخرت میں جنت میں سبز لباس پہنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے بندے کی مدد کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس شخص پر نازل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو کام ہے سردیوں کے موسم میں غریبوں کی مدد، خاص طور پر سردی سے بچنے کی چیزوں کا انتظام، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ آپ کبھی حدیث میں پڑھیں کہ خیر کے کام کرنے میں کتنے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا والوں کے لیے کسی اچھے کام کا انتظام کرتا ہے، مان لیجئے کمبل کا انتظام کر دیا، کپڑوں کا انتظام کر دیا، تو آخرت میں اللہ اس کی ضرورتوں کا انتظام فرمائے گا۔ اور ایک اور بات یہ کہ سردیوں کے موسم میں اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسی کا، اپنے محلے والے کا، غریبوں کی مدد کرنا، پرانا آپ کا لباس ہے ان کو پھینکنے کے بجائے آپ کسی غریب کو دے دو، پرانے آپ کے جیکٹ ہیں اس کو پھینکنے کے بجائے کسی غریب کو دے دو۔ یہ 3-4 عبادتیں ہیں بڑی خاص سردیوں کے موسم میں کہ ایک تو رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، رات کا وقت خاص طور پر اللہ کی عبادت میں لگانا، دوسرا دن میں روزہ رکھنا، تیسرا وضو کرنا سردی کے موسم میں، چوتھا کہ آپ اللہ کے بندوں کا خیال رکھو۔ یہ 4 سردی کی خاص عبادت ہے جس کو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ سردیوں کے موسم میں کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آخر میں سردی کے موسم کے حوالے سے ایک حدیث سنا رہی ہوں۔ سردیوں کے وجود کے پیچھے اللہ تعالیٰ شانہ کی ایک حکمت ہے اور ایک نماز اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، لہٰذا مجھے سانس لینے کی اجازت عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ تم لوگ جو سردی میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو گرمی کی تپش محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی گرم سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ 4 سردی کی عبادت ہے جس کو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ سردیوں کے موسم میں کرنے کی کوشش کریں۔ اس کلپ کو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔